بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا رمضان المبارک بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ تمام عبادات اور ذکر اذکار آپ کے اچھے چل رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس ماہ کی روحانی محفل اور اس کے ساتھ ساتھ ہنومان کا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے ماہانہ روحانی محفل دیکھتے ہیں۔ مشکلات سے مت گھبرائیں، چند منٹ کا عمل اور ہر مسئلہ حل۔ ماہانہ روحانی محفل۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی جو روحانی محفل ہیں وہ آپ 16 اور 23 مارچ کو آپ نے نماز مغرب کے بعد حسب توفیق شیرنی سامنے رکھ کر 29 ٹائمز یعنی کہ 29 دفعہ آپ نے یا واسی العطا کا ورد کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے بھکاری بن کر خلوص دل، درد دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے، اور تصور رکھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے، اور دل کو سکون چین نصیب ہو رہا ہے، اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت، عالم اسلام، غیر مسلموں کے ایمان کے لیے، پوری دنیا میں امن کی دعا، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ گھریلو جھگڑے، پریشانیاں اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ اس عمل کے بعد یہ شیرنی ہدیہ کی نیت سے بانٹ دیں، اور اس تمام عمل کا ثواب آپ نے حضرت بلال حبشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے، جن میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں شامل ہیں، آپ نے ان کو ہدیہ کر دینا ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ یہ عمل آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت کی وظیفہ روزانہ کر لیں تو بھی اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو بھی آپ معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، ناممکن ممکن ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی اپنی مراد پوری ہونے پر خطوط ضرور لکھیے گا۔ ماہانہ روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور میں اجتماعی نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرے۔ تو یہ تھی آج کی روحانی محفل۔ آئیے آج کی ویڈیو کا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے ہنومان کا عمل، تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زرد رنگ کی روحانی طاقت سے شیاطین کا خاتمہ۔ کالے جادو کا ایک طاقتور وار جو ہنومان کے ذریعے ہوتا ہے، جو برتن کو ریزہ ریزہ اور انسان کو بوٹی بوٹی، ہڈیوں کو چورا چورا، دکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، گھر کو برباد، ویران اور قبرستان بنا دیتا ہے، نسلیں سسکتی ہیں، روحیں تڑپتی ہیں، وجود منتشر ہو جاتا ہے، کھلی کلیاں بکھر جاتی ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، کہہ کے سسکیوں میں بدل جاتے ہیں، کامیابیاں ناکامیوں میں بدل کر ہمیشہ کے لیے کالی مہریں لگ جاتی ہیں۔ ہنومان بندر کی شکل کا ایک وجود جس کے اوپر بڑے بڑے بال لیکن چلتا انسانوں کی طرح ہے، باقی تمام جسم بندر کی طرح ہیں۔ یہ کالے جادو کا خطرناک ترین وار ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اس خطرناک وار سے کیسے بچیں؟ خاص طور پر یہ خطرناک وار 5 انسانوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، نئی نویلی دلہا یا دلہن پر۔ نمبر 2، پیدا ہونے والے چھوٹے بچے پر۔ نمبر 3، ایسی بیٹی یا بیٹا جو ترقی کی راہیں، تعلیمی منازل طے کر رہا ہو، اس میں رکاوٹیں۔ نمبر 4، چلتی روزی پر تیل ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، گھر میں آگ، جلن، بیماریاں، دکھ تکالیف اور طوفان۔ بس یہ ہنومان کا کام ہے۔ ہنومان سے بچنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں، بڑے بڑے عاملین اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن شیخ الوظائف کی نگرانی میں طاقتور روحانی اعمال کی برکت سے ہم ہنومان کے وار سے 100% بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے وہ کون سا عمل ہے کہ جنات، جادو اور ہنومان کا خاتمہ۔ ماہ مارچ کے ہر جمعرات کے دن زردہ چاول یا کوئی زرد مٹھائی لے کر اس پر اول و آخر 3 بار درود شریف اور 70 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر دم کریں۔ یعنی کہ آپ نے زردہ چاول یا پھر کوئی بھی زرد رنگ کی مٹھائی لے لینی ہے،
اس پر آپ نے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 70 بار اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد اس پہ دم کر دیں اور اس میں سے تھوڑا سا خود اور سب گھر والوں کو کھلائیں اور باقی تقسیم کر دیں یا جانوروں پرندوں کو کھلا دیں۔ دوران عمل تصور کریں کہ ہنومان اور تمام کالی شیطانی چیزیں اس عمل کے نور سے جل رہی ہیں۔ اس کی برکت سے ہنومان، کالی شیطانی طاقتیں اور خبیث جنات کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ یہی کلمات چند بار روزانہ پڑھ کر خود پر اور گھر کی دیواروں پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ تمام شیطانی چیزیں ہنومان کے وار بلائیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ بوجہ مجبوری مقررہ دن یہ عمل نہ کر سکیں تو اگلے دن کر لیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کندھوں کا بوجھ ختم، جسم ہلکا، پریشانی اور بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ عمل بظاہر چھوٹا، لیکن جو شخص ہنومان کے جادو میں جکڑا ہے یا اس سے بچنا چاہتا ہے، وہ آنکھوں سے جلوے دیکھے گا، کمال دیکھے گا، مظاہر اور مناظر دیکھے گا اور اپنی زندگی میں سکون، سکھ دیکھے گا۔ اب کری آپ کو ہنومان سے بچنے کا ایک عمل ہر ماہ بتاتا رہے گا۔ عمل کا ہدیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حسب توفیق 70 یا پھر 700 یا پھر 7,000 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دینے ہیں، اور اس تمام عمل کا ثواب آپ نے مصعب بن عمیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے، جن میں آپ کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں شامل ہیں، آپ نے ان کو ہدیہ کر دینا ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ ہے کہ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ قارئین اس عمل سے بے شمار لوگ فائدہ پا رہے ہیں اور اپنے مشاہدات لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس عمل سے فائدہ ہوا ہو تو بذریعہ خط ضرور لکھیں اور تفصیل سے لکھیں۔ تو یہ تھا آج کا دوسرا عمل جو کہ ہنومان کا عمل تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام جادو، جنات، اثرات، نظر بد، حسد، ان سب چیزوں سے محفوظ رکھیں، تمام مشکلات ہماری دور فرمائیں اور خوشیاں، خوشحالیاں عطا فرمائیں۔ اسی طرح دیکھتے رہیے گا چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔